المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، دو الفاظ آئے ہیں، دونوں اسم ہیں، ایک مجرمین اسم آیا ہے اور ایک خالدون وہ اسم ہے جن کی آپ کو پہچان ہے۔ 18 واضح آپ کو یاد ہو گئی ہوں گی، ان ان آنی اینی اینی اونا اینا اینا تن تن تین تانی تینی تینی آتن آتن آتن۔ نوید صاحب سنا دیں، ان آنی اینی اینی اونا اینا اینا تن تن تین تانی تینی تینی آتن آتن آتن۔ المجرمین کون سی آواز ہے؟ جمع کی آواز ہے، یہ مفعولی بھی ہے اور اضافی بھی ہے، سمجھ آ رہی ہے تھوڑی سی؟ شاہ صاحب سمجھ آ رہی ہے؟ المجرمین اونا اینا اینا، خالدون کون سی آواز ہے؟ یہ فاعلی آواز ہے، جمع کی فاعلی آواز ہے، اونا جمع کی فاعلی آواز ہے۔ فاعلی کو آپ نے نے سے کہا، فاعلی کو آپ نے نے سے کہا اور اونا سے آپ نے جمع کو کہا، یہ ترجمہ ہوگا ان المجرمین بے شک گناہگار۔ دیکھیے خوبصورت بات آپ کو بتاؤں، مجرمین جب آپ مفعولی حالت میں کہہ رہے ہوتے ہیں تو کیا مراد ہوتی ہے؟ گناہگار حالت مفعول میں ایک شخص ہے وہ ایک گناہ کر رہا ہے، جو ایک شخص ہے وہ گناہ کر رہا ہے وہ فاعلی حالت میں ہے، لیکن گناہ کے عمل کو اس نے جاری ساری رکھا ہوا ہے، وہ مفعولی حالت ہے۔ یہ ہے مفعولی حالت کا معاملہ۔ ایک شخص ہے وہ تو گناہ کرنے والا ہے، وہ تو فاعلی حالت میں ہوگا، لیکن یہاں ان المجرمین لانے سے کیا مراد ہے کہ گناہ کو اس نے جاری ساری رکھا ہوا ہے، بے شک اس نے گناہ کو مستقل اختیار کیا ہوا ہے، یہ ہے خطرناک، اور اس کے لیے ایک بڑی سخت وعید ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ بہت خطرناک ہے بات۔ کہاں ہے کہ خطیئات فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، پہلے پارے میں کہ اس برائی نے اس کو وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُهُ فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیہا خالدون، کہ جس نے کوئی گناہ کیا اور اس گناہ کو اس نے اختیار کر لیا، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا سیئۃ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُهُ فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ ہم فیہا خالدون۔ سیئۃ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُهُ فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فیہا۔ تو چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی وہ بڑی ہو جاتی ہے اگر اس کو نہ چھوڑا جائے، اس کے لیے یہ لفظ بولا گیا ہے، گناہگاری۔ فی عذاب جہنم، جہنم کے عذاب میں ہوں گے، خالدون ہمیشہ رہنے والے۔ آگے چلیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، نہیں کمی کی جائے گی ان سے اور وہ اس میں نا امید ہونے والے ہیں، یہ ہے ترجمہ۔ مبلسن، 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 آگے 9 آواز میں بولیے، امتیاز صاحب بولیں، مبلسن، مبلسن، مبلسن بولیں، مبلسانی، مبلسینی، مبلسینی، مبلسون، مبلسین، مبلسین، یہ اسم کی 18 آوازیں ہیں، گردان فعل کی ہوتی ہے، اسم کی آوازیں ہوتی ہیں، ان آنی اینی اینی اونا اینا اینا، مبلسون، مبلسون نا امید رہنے والے، نا امید رہنے والے ہیں،
یہ نبی صاحب آگے کیا ہے؟ وما ظلمناہم ولکن کانوا هم الظالمین. پڑھیں. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ہاں جی هم الظالمین. شاباش. کیا ترجمہ کریں گے؟ وما ظلمناہم. ہم نے ظلم نہیں کیا. ہاں جی. اور نہیں ہم نے ظلم کیا. نہیں اور نہیں ہم نے ظلم کیا ہم ان پر. ہم نے ظلم نہیں کیا ان پر. ہم ظالم نہیں ہیں. ولیکن کانوا. اور لیکن تھے. ہم الظالمین. وہی ظالم. ظلم کرنے والے. ظالمون کی نوازیں بولے. ظالمون، ظالمان، ظالمین بولے. سب لوگ بولیں. ظالمون، ظالمان، ظالمین، ظالمانی، ظالمین، ظالمین، ظالمون، ظالمین. ظالمین کون سی حالت ہے؟ یہ اضافی حالت بھی ہو سکتی ہے، یہ مفعولی حالت بھی ہے. یہاں یہ مفعولی حالت کانا کی وجہ سے. کانا اپنی خبر کو ہمیشہ مفعولی حالت میں. کیسے تھے؟ کانا ہوا، کانا ہے، کانا تھا. کانا کا اسم کا ہے، اسی میں موجود ہے. کانا کے میں اسم موجود ہے. کانا کی خبر بنی ہوئی ہے ظالمین. وہی ظالم تھے. ولیکن اپنے ساتھ والے اسم کو ہمیشہ فاعلی حالت میں لے کے آتا ہے. اور اگر آپ کہیں ہم ظالمین تو پھر ٹھیک ہے. ہم جو ہے وہ مبتدا کے طور پر یا ضمیر فصل کے طور پر آ جاتی ہے. اور ظالمین وہی ظالم تھے. جی. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ. اس کا ترجمہ کریں گے یوسف صاحب. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ. ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون. شاباش. اور نہیں ہم نے ان پر ظلم نادو. اور نادا نادا نادو. نادا نادا نادو. پکارا. ہاں میں اوپر اور انہوں نے پکارا. اور ونادو ماضی جمع مذکر غائب. انہوں نے پکارا. یا مالکو. اے مالک. اے داروغہ. اے اپنے فرشتے کو بلایا. لیقضی کہ وہ پورا کرے. نامزد لی کہ وہ پورا کرے. یہ چکا دے. سارے ترجمے اس کے آ جائیں گے. قضا یقضیو. نامزد لی نے ناسبہ بنا دیا ہے. لیقضی کہ وہ پورا کرے. ہم پر کتنی بات اس میں محذوف ہے؟ آپ اپنا جملہ مکمل کریں. کتنی بات آپ کو محذوف ملے گی؟ وہ ساری اس میں موجود ہے. کیا کہا ہوگا؟ فرشتے کو بلایا کہ اپنے اللہ کو جا کے کہا کہ وہ ہمیں موت دے دے. کتنا کچھ ہوگا. قرآن نے اس کو سمب کیا. انہوں نے پکارا. یا مالکو. اے مالک. اے داروغہ. لیقضی جی کہ وہ پورا کرے. علینا ہم پر. ربو کا بعد میں لے کے آیا. جی ربو کا تیرا رب. ہم پر یہ عذاب کو پورا کر دے جو ہمیں موت نہیں آ رہی. موت نہیں آئے گی وہاں. تو اس وقت وہ جہنم والے بنائیں گے. آگے کیا ہے؟ قال انکم ماکثون. کہے گا وہ فرشتہ کہے گا انکم بے شک تم ماکثون ہو. ماکثون ماکثن ماکثن ہو بولے. ماکثون رہنے والے. ماکثون رہنے والے. ترجمہ کیا ہوگا؟ رہنے والے. ماکثون رہنے والا. ماکثون ماکثن ماکثن ماکثانی. بولیے بولیے. ماکثانی ماکثینی ماکثینی. آگے کیا ہوگا؟ ماکثون رہنے والے. کون سی حالت ہے یہ؟ فعلی ہے مفعولی اضافی ہے؟ فعلی حالت ہے. انکم. انا بے شک. انا بے شک. کم ضمیر لگی ہوئی ہے. انا کا اسم ہے. اور انا جو ہے وہ اپنی خبر کو حالت فاعلی میں لے کے آتا ہے. یہ ماکثون انا کی خبر بنی ہوئی ہے.
कहेगा बेशक तुम रहने वाले हो, इसी में रहने वाले हो। हाँ जी, अगली आयत है लक़द जिअनाकुम बिल हक़। भाईजान तर्जुमा करेंगे। لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم بالحق كارهون. لقد البتہ تحقیق جئناكم بالحق لایا گیا تو بے حق. لام البتہ قد تحقیق جئنا جا یہ فعل ہے، اگر فعل کے ساتھ پیچھے قد آ جائے ماضی کے ساتھ تو ماضی قریب ہوتا ہے. ہم لا چکے، ہم لا چکے، البتہ تحقیق ہم لا چکے تم پہ ہاں، بالحق تمہارے پاس لا چکے. یہ لا چکے کا ترجمہ جو ہے بی کی وجہ سے آ رہا ہے. جا فعل ماضی ہے، فعل لازم ہے، وہ آیا. فعل لازم ہے، اس کے مفعول کی ضرورت نہیں ہے. جیسے آپ کہتے ہیں ذہب وہ گیا، ٹھیک ہے، داخلہ وہ داخل ہوا، ٹھیک ہے، لیکن بی لا کے اس کو فعل لازم کو متعدی کیا. متعدی کیا ہوتا ہے؟ جس میں مفعول کی ضرورت ہو. فعل لازم کیا ہوتا ہے؟ جس میں بات از خود پوری ہو جائے. وہ گیا، وہ آیا، وہ داخل ہوا، بس بات مکمل ہو گئی. اگر آپ کہیں ناصارہ اس نے مدد کی تو کس کی مدد کی بھائی؟ مفعول لے کے آئیں. فتح اس نے کھولا، کیا کھولا؟ دروازہ کھولا، تو پھر مفعول لے کے آئیں. تو جو جس میں مفعول کی ضرورت ہو اس کو متعدی کہتے ہیں، اور جس میں از خود بات پوری ہو جائے وہ فعل لازم ہوتا ہے. فعل لازم کو متعدی بنانے کے لیے بھی لایا جاتا ہے، اس کو لتعدی کہتے ہیں. اس کا عام طور پر ترجمہ ہوتا نہیں ہے، بس ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے بھی زیادہ لگا ہے، اس نے فعل لازم کو متعدی بنایا. سوال یہ ہے کہ فعل لازم لایا کیوں گیا؟ ایک ماضی لایا گیا، آگے متعدی بنانا تھا، تعدد میں قیامت بعد زندہ رکھنی تھی. پھر مرکب جاری لایا گیا، فکس نہیں کی گئی. کتنی باتیں قرآن میں ہیں بھائی. اللہ اکبر. لایا تمہارے پاس، لایا تمہارے پاس حق. ہم لائے تمہارے پاس، ہاں البتہ تحقیق ہم لا چکے، لا چکے تمہارے پاس حق لا چکے. ولیکن اور لیکن اکثر تم تمہاری اکثریت تمہاری اکثریت انا کا انا لیتا لا 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 کنا. کتنے حرف ہیں یہ؟ 6 حرف ہیں. اپنے اسم کو زبر دیتے ہیں. اور لیکن کا ترجمہ کب آ رہا ہے؟ جب پچھلی بات کو رد کر کے آگے والی بات شروع ہو جائے گی. اور لیکن ایسا ہوا، کیسا ہوا؟ اکثرکم، تمہاری اکثریت، تمہاری اکثریت. اب میں کیا ترجمہ کروں؟ اکثرا راہ کے اوپر زبر آئی ہے، ہم جو سب کیا ترجمہ کروں؟ یہ مفعول بن گیا. اللہ آپ کا بھلا کرے. مفعول کیوں بنایا؟ لا کی نہ لگا ہوا. ہاں، راہ کے اوپر زبر لگی ہوئی، لا کے نہ لگا. مفعول کیوں آیا؟ بات سمجھنے کی ہے، یہی اصل باتیں ہیں. لاکنہ کی جو ہے لاکنہ کی وجہ سے حالت مفعولی ہو گئی، مان لیا میں نے. یہ اس سے کیا مفہوم میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ مرد صاحب کیا تبدیلی آئی ہے؟ بات کو غور سے سنیے. الولد قائم، کیا ترجمہ کریں گے؟ الولد قائم کیا ترجمہ کریں گے؟ لڑکا کھڑا ہے. اور جب آپ یہ کہیں گے ان الولد قائم، پھر کیا ترجمہ کریں گے؟ ان الولد، دال کے اوپر زبر آ گئی، آپ کیا ترجمہ کریں گے؟ بھائی لڑکا کام کے لیے کھڑا ہے. یہ ہے مفعول. بات سمجھ آئی ہے؟ پہلے تھا لڑکا کھڑا ہے، ٹھیک ہے، 1.5 سال، بات مکمل تھی. اب آپ تاکید میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ زبر دے گیا، مفعول بن کے آ گیا. کام کے لیے کھڑا ہے، آپ اسے کام سونپیں. آپ کام سونپیں گے تو وہ کام کرے گا. واللہ قدیر، اللہ قادر ہے. اللہ قادر مطلق ہے، کل مختار ہے. رکھ کائنات رکھنی چاہے رکھ لے، توڑنا چاہے توڑ دے. لیکن جب یہ کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ اللہ ایسا کرنے والا ہے. جب بھی زبر آ رہی ہوتی ہے وہ مشروط آ رہی ہوتی ہے، پیچھے فعل آ رہا ہوتا ہے، کام سونپا جا رہا ہوتا ہے، پھر مفعول بنتا ہے. ان اکثر ولکن اکثرکم، ولکن اکثرکم
اور لیکن تمہاری اکثریت نے عمل نہیں کیا. یہ عمل نہیں کیا کہاں سے لائے ہوں امجد صاحب؟ लाकिन से مفعول کی وجہ سے. اب سمجھ آ رہی ہے مفعول ہوتا کیا ہے. शरीयत ने अमल नहीं किया. تمہاری اکثریت للحق کی واسطے حق کے कार्य ناپسند کرنے والی تھی، عمل نہیں کرنے والی تھی، اس لیے مفعول لے کے آیا. पसंद करने वाली थी. سمجھ آئیے سر، کمال قرآن ہے. یہ آپ نے کامران، یہ جو ہم ترجمہ کر رہے ہیں، یقیناً قرآن مجید کا از خود سے ترجمہ کرنا، اس کی صلاحیت پیدا کرنا، اس کے لیے الحمدللہ ہم نے کام کیا ہے. اور ہم نے جو کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے رہنمائی کلمت القرآن پورے قرآن مجید کے سیگا جات لکھ دیے، اور وہ ہمارے پاس یہاں موجود ہے، ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں. پورے قرآن مجید کے سیگا جات ہم نے لکھے ہیں، اور یہ اویلیبل ہے آپ کے پاس، تاکہ کوئی آدمی کسی لفظ کا دوسرا ترجمہ نہ کر سکے. سیگا جات موجود ہے. اسی طرح ہم نے تفصیل القرآن بنایا، قرآن مجید کا تفصیل القرآن، ترجمے عربی گرامر، لفظی ترجمہ، با محاورہ ترجمہ، پھر اس میں ابواب سارے، پھر اس میں سیگا جات سارے، پھر ایسی تقسیم ہم نے اس کی ہے. الحمدللہ مخففات رکھے ہیں، ضمیروں کا رنگ علیحدہ، اسم کا رنگ علیحدہ، فعل کا رنگ علیحدہ، اور ابواب بھی اور مدہ جات بھی، یعنی عربی گرامر کی ٹوٹل بات اس میں آ چکی ہے. یہ 30 پارے الحمدللہ مکمل ہو چکے ہیں، یہ اویلیبل ہیں. اور اس کے لیے آپ نے لینے ہوں تو آپ میرا فون نمبر نوٹ کر لیں، 0321 435 0664، اور دوسرا نمبر ہے 0333 0222 755. یہ اویلیبل ہے، آپ کو ہر وقت دستیاب ہیں، چاہے آپ جہاں سے بھی آج خود ترجمہ کرنے کی صلاحیت انشاءاللہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ سیگا جات اس لیے لکھے کہ اس کا ترجمہ غلط نہ ہو سکے. اور اس کا جو ترکیب ہے وہ آپ کو ہم دکھا دیتے ہیں کہ اس کو دیکھیے، آپ کو ایک ایک چیز اس میں سے مل جائے گی. بہرحال یہ ایک کوشش تھی جو آپ کی وساطت سے یہاں تک ہم پہنچے، اسی بنیاد پر ہم یہاں ترجمہ کر رہے ہیں. تو کیا ہم پڑھ رہے تھے؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ کارہون. کارہون کون سی آواز ہے بابا؟ کارہون، کارہن، کارہن، کارہانی، کارہینی، کارہینی. کارہون جمع فعلی ہے، جمع فعلی ہمیشہ فعلی والا جو ہوتی ہے اونا سے آ رہی ہوتی ہے. کرنے والے، کارہون، کرا سے لفظ نکلا، ناپسند کرنا، کرا جبر، یہ ایمانی آ رہے ہوتے ہیں. اور آج کا سبق آگے ہے. ام ابرمو امرن، ام ابرمو، یہ بارہ میم سے لفظ نکل کے آیا ہے. بارہ مطلب ٹھہر جانا، ٹھہر جانا، رکے رہنا، رکے رہنا، ڈٹے رہنا، ڈٹے رہنا، اڑے رہنا. یہ کیفیت کا نام ہے ابرامو، باراما. یہ ابراما باب فعال میں چلا گیا، فعل متعدی بنا گیا. ابراما، ابراما، ابرامو فعل ماضی جمع مذکر غائب. کیا وہ اڑے ہوئے ہیں؟ کیا وہ اس پر اٹل ہیں؟ کیا وہ اسی پر ہی کھڑے رہے ہیں؟ یہ ترجمہ آئے گا ابرامو کا. امرن کام پر، کسی کام پر. उसी काम कर रहे हैं. اگر آپ یہ کہیں اس کی گہرائی میں اتر کے دیکھیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا ایک ہے دنیا، ایک ہے دین. وہ دنیا کے کاموں میں ہی لگے رہے، وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں فَإِنَّا مُبْرِمُونَ. بس بے شک ہم نے بھی یہ بات ٹھہرا لی ہے. اگر انہوں نے دنیا ٹھہرا لی ہے
تو ہم نے بھی یہ بات ٹھہرا لی ہے، ہم بھی اس پر اڑے ہوئے ہیں، ہم بھی اس پر ڈٹے ہوئے ہیں، یہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ آج نہیں مانتے، کیا کہا؟ وہاں جا کر کہیں گے فرشتے کو کہ اپنے اللہ کو یہ بات کہہ دے کہ ہمارے لیے عذاب پورا کر دے۔ اور اللہ نے کہا کہ دنیا میں تمہارے پاس حق نہیں آیا تھا، قرآن نہیں آیا تھا، پھر کیوں نہیں قرآن پڑھا؟ تو اس پر میں حدیث جوڑتا ہوں، وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جاؤ جہنم سے آدمی لے، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، چوتھی مرتبہ نہیں جائیں گے کہ انہوں نے دنیا میں قرآن نہیں کھولا۔ قرآن مجید اپنی عظمت اس طرح سے بیان کر رہا ہوتا ہے، لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ، البتہ تحقیق ہم لا چکے تمہارے پاس حق، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ، اور لیکن تمہاری اکثریت للحق کی واسطے حق کے ناپسند کرنے والی تھی۔ کیسے ہم سمجھیں آپ اس بات کو؟ آپ قرآن کی دعوت آگے دے کے دیکھیں۔ بابا ہم کیا دعوت دیں گے؟ عربی دانوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پیش کیا، کیا حال ہوا؟ اس اعتبار سے دیکھیے، ہم ابرامو، کیا انہوں نے ٹھہرا لیا؟ امرن کام کو ٹھہرا لیا ہے، دنیا کے کاموں کو انہوں نے ٹھہرا لیا۔ بس بے شک ہم بھی یہی کام کرنے والے ہیں، ہم دین کا کام۔ وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی جاؤ ایک ہی بات کہہ رہے ہوتے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک ہی بات کہتے ہیں، دوسری بات ہی نہیں کہتے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے آگے کیا ہے، ام یحسبونا، کیا وہ گمان کرتے ہیں؟ حسیبہ یحسبو، حسیبہ یحسبو، انہوں نے گمان کیا۔ حسیبہ فعل لازم ہے، یاد رکھیے، سامیہ فعل لازم ہے، سامیہ کے وزن پہ حسیبہ آیا ہے۔ یحسبو، انہوں نے وہ گمان کرتے ہیں، انا، یہ کہ ہم لا نسمع، نہیں ہم سنتے، سرہم، ان کا چھپانا، سرہم، ان کے چھپانے کو۔ یہ سر جو ہے یہ اسم ہے، ان کے چھپانے کو، وَنَجْوَاهُمْ، اور ان کی سرگوشی کو، کانا پھوسی جسے آپ کہہ رہے ہوتے ہیں، نجوا جسے آپ کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو بھی جانتے ہیں۔ یہ نقشہ تو یقیناً مکے کے دور کا قرآن نے کھینچا۔ بلا، بلا کیوں نہیں، بلکہ، بلا بلکہ، بلکہ کیوں نہیں، ورسولنا، ہمارے فرستادے، ورسولنا، ہمارے فرستادے، ہمارے رسول، ہمارے فرشتے، لدیہم، ان کے پاس، لدن پورا لفظ ہے، لام البتہ والا نہیں ہے، لدن، 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 ہاں جی، پاس کا ترجمہ دیتا ہے، لدن پاس، ہاں جی، ان کے پاس، یکتبون ہیں، وہ لکھتے ہیں، کتب یکتبو، وہ لکھتے ہیں۔ آج کا سبق کتنا ہی ہے، کتب یکتبو باب ناصرہ سے آیا ہے، وہ لکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی، یہی نا لکم حافظین کتب یکتبون، بہترین لکھنے والے ہیں۔ ہاں جی لکھتے ہیں وہ، جزاک اللہ خیر۔ یہ لدئی لکم پورا لفظ ہے۔ ہاں جی، لدن پورا لفظ گرام ہے، القاعدہ۔ لدیہم، لدن، 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 مفعول حال پہ ہے۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدى ورحمہ۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وبارک وسلم۔ جزاک اللہ خیر۔